الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم 23ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 سے، اور یہ تختی حرکات پر، جزم پر، زبر زیر پیش اور جزم، تنوین، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا لین، واو لین، ان ساری کی ساری جو اسباق، ساری کی ساری تختیاں پڑھ لی ہیں ہم نے، ان سارے اسباق پر یہ تختی مشتمل ہے۔ اس میں زبر زیر پیش بھی آئے گی، دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین بھی آئے گی، اس میں جزم بھی آئے گی، اس میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ بھی آئے گا، یا لین، واو لین بھی آئے گی، اس میں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش بھی آئے گی۔ یہ سارا کچھ ملا کر یہ ہم آج 11ویں تختی پڑھ رہے ہیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا، انتا کو پڑھیں گے اخفا کرتے ہوئے، انتا اہدی، حمزہ زیر ہا، دال زیر دی، اہدی، با زبر عین، با، دال پیش دو، بعدو، با زبر طا، باط، با زبر طا، باط، شین زبر شا، باطشا۔ اب طا پر، طا ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ کریں گے، طا ساکن پہ قلقلہ کریں گے یعنی طا کی آواز کو لوٹائیں گے، باط، باطشا۔ سین زبر عین، سا، یا زبر یا، سعیا، سعیا۔ کاف پیش نون کن، تا پیش تو، کنتو، یہ کنتو کو پڑھیں گے ہم کنتو، اخفا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ لام زبر سین، لس، تا زبر تا، لستا، امرن، حمزہ زبر میم، ام، را دو زیر رن، امرن، با زبر را، بر، دال دو زبر دن، بردن، جیم زبر میم، جم، عین دو زبر عن، جمعن، حا زبر با، حب۔ اب با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم 5 حروف قلقلہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ جب ساکن حالت میں آتے ہیں تو آواز کو لوٹاتے ہیں، جیسے ایک گیند کو دیوار پہ مارتے ہیں تو واپس آتی پلٹ کے، تو اسی طرح یہ با کی آواز واپس آئے گی لوٹ کے جب ہم ہونٹوں کو ملا کے چھوڑ دیں گے۔ حبلن، 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 خسرن، خا پیسین، خس، را دو زر رن، خسرن، خلقن، سب، اب یہاں پہ با پہ پھر قلقلہ ہو رہا ہے، سب حن، سب قن، سب، سب قن، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، سب قن، سب قن۔ شین زبر حمزہ، ہم نے جب جزم کی تختی پڑھی تھی تو وہاں پہ بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہے ہیں کہ الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو یہ الف نہیں بنتا، یہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور یہ حمزہ ساکن جو ہے یہ جھٹکا دیتا ہے، حمزہ ساکن جھٹکا دیتا ہے۔ حمزہ چاہے الف کی صورت کا ہو یا اس طرح کا عین کی شکل کا حمزہ ہوتا ہے، جزم جس کے اوپر ہو دونوں میں سے یہ جھٹکا دے گا۔ ش، نن، شین زبر حمزہ، ش، نون دو پیش نون، ش، نن، صبحن، ضبحن، یہاں پہ بھی دونوں جگہ پہ قلقلہ ہو رہا ہے،
اور صاد کو ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، صبحن ضبحن عبدن عدن، با قلقلے والا ہے، اور دال پر بھی قلقلہ ہوتا ہے، دال بھی ان 5 میں سے ہے، عدن عشرن عصفن۔ آج یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ تختی ہم 3 دنوں میں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل مجدہ اپنے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہمیں اس ایک ایک لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکچر نمبر 23 کا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سورہ مرسلات کی 30 نمبر آیت سے ہم 34 تک آج تلاوت کریں گے اور تجویدی قواعد دہرائیں گے۔ وہی نورانی قاعدے میں ہم نے جو ایک ایک لفظ پڑھا ہے، اس نورانی قاعدے کا ایک ایک لفظ، اس کو ہم قرآن مجید کی آیات میں انہی الفاظ کو جب ادا کریں گے تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اس ایک ایک لفظ کو پہلے ہم نے ایک ایک حرف کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھا، پھر ایک ایک حرف سے مختلف 3-4 حروف کو ملا کر ایک لفظ بنانا سیکھا۔ اب لفظوں کو ملا کر آیہ مبارکہ ہم پڑھتے ہوئے اپنے تلفظ کو درست کرنے کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ انطلقوا، یہ انطلقوا اس کو پڑھیں گے انطلقوا، قو کو بھی پر کریں گے، قوف کو بھی پر کریں گے۔ انطلقوا، قوف پر مد منفصل، مد منفصل اور مد متصل کا سوال بھی پوچھا گیا، تو یہاں پہ مد منفصل ہے، منفصل فاصلے والی، یعنی حروف مدہ انطلقوا، قو پیش واو قو، واو حروف مدہ ہے۔ اب اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ انطلقوا اس لفظ میں نہیں آیا، یہ اگلے لفظ میں ہے، الہ، یہ الہ ایک الگ لفظ ہے، الگ کلمہ ہے، تو جو الگ کلمہ کے اندر آئے وہاں پہ مد جو ہوگی وہ مد منفصل کہلائے گی۔ اگر کلمہ اسی کلمہ کے اندر جس میں حروف مدہ حرف مد ہے، حروف مدہ میں سے یعنی تینوں میں سے الف ہے یا واو ہے یا یا ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے اور اسی لفظ کے اندر، اسی کلمہ کے اندر حمزہ آ جاتا ہے تو یہ مد متصل بنتی ہے۔ مد متصل 3 سے 5 تک، مد منفصل 2 سے 4 تک، 4 الف تک لمبا کرتے ہیں۔ انطلقوا إلى ظل، إلى ظل،
ظل، لام کے نیچے تنوین ہے، دو تنوین یعنی دو زیر، تنوین کے بعد لال، ظل ری۔ اب لال جو ہے حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو گم کر دینا، نون کی آواز کو ناک میں گم کر دینا۔ ظل، نون کو ظل نہیں پڑھا، زبان کو اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگائیں گے، جیسے نون مشدد پہ لگاتے ہیں، نون ساکن پر یا نون تنوین پہ اس طرح نہیں لگاتے، نرمی کے ساتھ زبان کو دونوں دانتوں کے بیک سائڈ پہ جو گوشت ہے، مسوڑے جن کو کہتے ہیں، اس کے قریب لے جاتے ہیں، زیادہ اوپر نہیں، زبان کو اوپر کے ساتھ تالو کے ساتھ جوڑتے نہیں۔ ری ثلاثی، ری ثلاثی، ثلاثی، سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ری ثلاثی شعب، شعبن ہے، آیت آ گئی وقف کی وجہ سے، شعب لا ولیل، شعب لا ولیل، وقف کریں گے تو شعب لا ولیل، لام پہ تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو آ گیا، واو حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے، ادغام بھی کریں گے اور ناک میں آواز بھی لے جائیں گے، ولیل ولا یغنی من اللہب، لہبن ہے تو یہاں پہ بھی وقف کریں گے، وقف کی وجہ سے با ساکن ہو گئی تو قلقلہ ہوگا، لہب، انہا، نون مشدد پہ اب زبان تالو کے ساتھ جوڑیں گے، انہا ترمی، ترمی، رو کو پر کریں گے، بشررن، 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 رو پہ تنوین ہے، نون تنوین کے بعد کاف، کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، بشررن کالقصر، قصر، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، کأنہ جمالۃ صفر، تن، تنوین کے بعد صاد ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح اخفا کریں گے، جمالۃ صفر، ویل، لام پہ تنوین، نون تنوین کے بعد یا حروف ادغام میں سے تو یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے، ویل کو پڑھیں گے، یومئذ، یہاں پہ رال پہ تنوین، نون تنوین کے بعد لام، لام بھی حروف یرملون یعنی حروف ادغام میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام بلا گنہ کریں گے، دو حرف ہیں لام اور را جہاں پہ ادغام بلا گنہ ہوتا ہے، اور باقی چار یا واو میم نون ان پہ ادغام با گنہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے ویلون یہاں پہ ادغام با گنہ کیا، یومئذ للمکذبین، یہاں پہ ادغام بلا گنہ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے، اس کو نوٹس کی شکل میں بالکل اپنے پاس محفوظ کرتے چلے جائیں، اس کو ڈیلی کم از کم تمام سٹوڈنٹس 5 مرتبہ سنیں، 5 مرتبہ سن کر پھر اس کو لکھیں، لکھ کر پھر اس کو دہرائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں، پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ جائے تو اس کو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کو سنا بھی سکتے ہیں، ریکارڈ کریں، میسج ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں والہانہ ورفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ یہ آج کے لیکچر نمبر 23 کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں
خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30 کذاب، 30 جھوٹے داعیان نبوت آئیں گے۔ اس میں سے مسیلمہ کذاب بھی ایک تھا، اور آج سے 1 صدی پہلے مرزا قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی ایک ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ، قومی اسمبلی میں پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا کہ قادیانی غیر مسلم کافر اقلیت ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے بزرگوں کے سر پر یہ سہرا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ایمان بچانے کے لیے ایک ایک لفظ کو بیچ میں رکھ دیا، قرآن اور حدیث کا نچوڑ رکھ دیا۔ قیامت تک، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس عقیدہ کے متعلق اس حدیث مبارکہ کو اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے، اپنے بچوں کو ازبر کروانا چاہیے، نوک زبان ہونی چاہیے یہ حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرکار آخری نبی ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مجدد تو آتے رہیں گے، تجدید دین کرتے ہوئے، یعنی جو گرد و غبار دین متین پر، جو بدعات کا، جو محدثات کا، جو منکرات کا جو گرد و غبار چڑھ جائے گا، اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے مجدد تو آتے رہیں گے، اولیاء صلح آتے رہیں گے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ وہ عارضی نبی، ذلی نبی، بزوری نبی، فلاں نبی، فلاں نبی، سب جھوٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کسی کمپرومائز کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ علماء فقہا فرماتے ہیں کسی جھوٹے نبی کو ماننے والے سے، کسی قادیانی سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ اس مرزے کی، اس جھوٹے نبی کی، نبی ہونے کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ دلیل تب مانگی جاتی ہے کہ جب رتی برابر کوئی شک شبہ ہو یا کوئی امکان ہو۔ یہاں پہ تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دروازے بند کر دیے۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھ لینی چاہیے، بڑا اہم ترین نقطہ ہے، بڑا یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بعض روایات میں کہ دمشق میں ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے، نوجوانی کے عالم میں 32 سال کی عمر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے آقا کے امتی کی حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مل کر جہاد فرمائیں گے اور پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور نبوت و رسالت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں خاتم النبیین علیہ تحیۃ والثناء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان پختہ کرتے ہوئے اپنی اگلی نسلوں کو اس عقیدے کو منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکچر نمبر 23 کے چوتھے سیگمنٹ میں سوال شامل کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم ترین سوال ہے کہ ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کی کسی عزیزہ کو اس کے شوہر نے 1 طلاق دے دی، کچھ عرصہ گزر گیا، گزرنے کے بعد پھر لڑائی جھگڑے میں اس نے 2 طلاقیں دیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تو آزاد ہے، تو میری طرف سے فارغ ہے۔ اب اس کے بعد
پھر آپس میں صلح صفائی کروانے کے بعد پھر اس کو اسی شوہر کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے، اور کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کر رہے، اور وہ عالم کے پاس جا کر وہ مکر گیا ہے کہ وہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے، 2 طلاقیں ہوئی نہیں۔ بھی کیسے ایک طلاق واقع ہوئی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس نے یہ کہہ دیا 2 طلاقیں دے دیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری طرف سے آزاد ہے، میری طرف سے فارغ ہے، ایک طلاق پہلے تھی، 2 طلاقیں یہ ہوئیں، اور ٹوٹل جو ہے وہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اب وہ مغلظہ ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے، وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب وہ اگر والدین، عزیز، اقارب مل کر صلح صفائی کرواتے ہیں، اس عورت کو دوبارہ، اس لڑکی کو اس شوہر کے پاس بھیجتے ہیں، وہ اس کا شوہر نہیں ہے، یہ زناکاری ہوگی، گناہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کسبہ نامے، وہ دونوں گناہگار تو ہوں گے ہی، لیکن اس میں جو معاون بنا، جس نے اپنا کردار ادا کیا، جس نے صلح صفائی کروانے میں اپنا کردار ادا کی، یہ صلح نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ الف سے بے نہیں آتی ہمیں، لیکن جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص مفتی بنا ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے کسی مستند عالم دین اور کسی مفتی کے پاس جا کر ہمیں یہ سارے سوالات رکھنے چاہیے، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر آخرت اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اور ان لوگوں کی آخرت تباہ کرنے سے، قبر تباہ کرنے سے بچانا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔